بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے جس مضمون کا آغاز کریں گے اس کا عنوان ہے ڈینگی بخار، اور اس کا ہم نصف مطالعہ کریں گے آج۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کارخانے قدرت کی ہر صنعت مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے تابع ہوا کرتی ہے، خالق کے ماتحت ہوا کرتی ہے، محکوم ہوا کرتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے افضل، برتر اور اشرف بنایا ہے، بلند بنایا ہے، باقی تمام مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لیکن جب یہ انسان خالق کائنات سے رشتہ مضبوط کرنے کی بجائے اس کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اس کے احکامات نہیں مانتا، تو پھر یہی نفع پہنچانے والی مخلوق، یہی فائدہ پہنچانے والی مخلوق ضرر رساں، نقصان دہ، نقصان پہنچانے والی ثابت ہوتی ہے، اور پھر آفت، مصیبت اور قہر خداوندی، غضب الہی کی شکل میں برستی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں آپ کے لیے یہاں پر: خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، اور آپ اس کا ترجمہ ہی لکھیں گے، آیت آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ترجمہ جو ہے جب آپ مضمون اگر یہ لکھیں گے تو مارکر کے ساتھ، ایسی تمام چیزیں جو وابین میں لکھی جاتی ہیں، کوئی خاص بات ہے تو وہ آپ نے ہمیشہ مارکر سے لکھنی ہوتی ہیں۔ بقول شاعر: اپنے دامن کے لیے خار چنے ہیں خود ہم نے۔ یہاں پر خار کا مطلب کانٹے۔ اب یہ چپتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے، یعنی کہ اپنے لیے مصیبتیں، آفات ہم نے خود جمع کی ہیں، اور اگر ہم مصیبتوں کا شکار ہیں تو اس کے لیے شکایت بنتی نہیں ہے۔ اور شاعر کے بقول، یعنی کسی اور شاعر نے بھی اسی طرح بتایا ہے کہ جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ اسی قسم کی ضرر رساں، نقصان پہنچانے والی مخلوقات میں سے ایک ڈینگی مچھر ہے، جو گزشتہ یعنی پچھلے کئی اشروں سے، کئی دہائیوں سے ایشیا کے متعدد کئی ممالک کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، زندگی کا عذاب بنا ہوا ہے۔ ڈینگی کا وائرس پہلی بار 1950 میں بخار کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس کا نشانہ بننے والے، اس کا شکار ہونے والے اولین ممالک، پہلے ممالک فلپائن اور تھائی لینڈ ہیں۔ اس بیماری نے دنیا کے گرم ممالک مثلا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، وسطی امریکہ اور چائنا کو متاثر کیا ہے، یعنی چین کو متاثر کیا ہے۔ ڈینگی مچھر عام مچھروں کی طرح گھروں کے اندر اور صاف پانی میں پرورش پاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اور جسم پر سفید دھبے نمایاں ہوتے ہیں۔ مادہ مچھر دن کے اوقات میں ہی کاٹتی ہے، خصوصاً صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے اور غروب ہونے سے قبل، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو تب یہ مادہ مچھر کاٹتی ہے، یعنی صبح 6 سے 9 اور شام 4 بجے سے رات 8 بجے سے قبل پہلے تک اس کا حملہ ہوتا ہے۔ دراصل یعنی اصل میں ایڈیز مچھر انسانی جسم میں ڈینگی وائرس کی منتقلی کا سبب بنتا ہے، وجہ بنتے ہیں، اور نر اور مادہ مچھر دونوں ہی پودوں کے رس پر پرورش پاتے ہیں، لیکن یہ بیماری صرف مادہ ہی پھیلاتی ہے۔ وائرس کی 4 اقسام میں سے کسی ایک کے سبب ڈینگی بخار ہو سکتا ہے: ڈینگی 1، ڈینگی 2، ڈینگی 3، ڈینگی 4۔ انہیں ڈین 1، ڈین 2، ڈین 3 بھی کہا جاتا ہے، جنہیں سیروٹائپس کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ وائرس متاثرہ مادہ ایڈیز مچھر کے لعاب یعنی تھوک سے، منہ کی رطوبت سے داخل ہوتا ہے، اور یہ جسم کے سیلز یعنی خلیوں میں وائٹ بلڈ سیلز یعنی سفید خلیے جو ہوتے ہیں اور پلیٹلیٹس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص ڈینگی بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ حادثوں کا کیا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہیں، ایک سے بچ کے چلو گے دوسرا مل جائے گا۔ ایک نارمل فرد میں پلیٹلیٹس کی تعداد، یعنی ایک صحت مند فرد جو ہے اس کے جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ ہوتی ہے۔ اگر یہ تعداد کم ہو کر 25,000 رہ جائے تو تشویش یعنی فکر کی بات ہے، اور 10,000 سے کم ہو جائے تو ایسی صورت میں فوراً پلیٹلیٹس کی ڈرپ لگائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ڈینگی وائرس جسم میں داخل ہو بھی جائے تو علامات ظاہر نہیں ہوتی، کچھ دنوں کے لیے اس کے اثرات جسم میں چھپے رہتے ہیں، اور اس کی علامات عام طور پر 4 سے 7 دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات جو ہوتا ہے کہ 3 دن تک بخار نہ اترے تو لوگ جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کروا لیا جائے، تو 3 سے 4 دن کے اندر علامات پتہ چل جاتی ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامات درجن ہیں۔ نمبر 1، مریض کا بخار 102 فارنہائٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور لگاتار رہتا ہے، ہلکا یا تیز بخار ہونا۔ نمبر 2، جسم میں شدید درد کا ہونا۔ اگلی علامت ہے سر میں درد ہونا۔ نمبر 4، پیچش اور کیں آنا یعنی الٹیاں آنا۔ نمبر 5، نزلہ، زکام، کھانسی اور پیٹ درد ہونا۔ نمبر 6، ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد ہونا۔
نمبر 7، شدید حملے کی صورت میں منہ یا جسم کے دیگر اعضاء سے خون آنا، یہ کافی شدید قسم ہوتی ہے ڈینگی بخار کی۔ ڈینگی کی تشخیص کے لیے، اس کا پتہ چلانے کے لیے عام ٹیسٹ CBC پلیٹلیٹ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور ڈینگی PCR جو ہے اہم ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈینگی اینٹی باڈی نیا اور مفید ٹیسٹ ہے، یعنی یہ مختلف ٹیسٹ ہیں جو اس کی تشخیص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور پتہ چلا جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس کی کیا تعداد ہے یا مریض کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت۔ دراصل ڈینگی بخار ایک وبائی مرض ہے، پھیلنے والا مرض ہے۔ یہ دنیا کو متاثر کرنے والی اہم وائرل وبائی بیماری ہے۔ اسے ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس بیماری کے سبب ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار مچھر کے کاٹنے کے سبب ہونے والی بیماریوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ ایک تو ملیریا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈینگی بخار بھی مچھروں کے کاٹنے کے سبب ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار کا علاج ہمیشہ ماہر ڈاکٹر سے کرانا چاہیے۔ اس کا کوئی خاص علاج نہیں، بیماری کی صورت میں احتیاطی تدابیر اور آرام ہی اس کا علاج ہے۔ اس بخار کی صورت میں صبح دوپہر شام پیراسیٹامول کی ایک گولی ہی کافی ہے۔ دوران علاج یعنی علاج کے دوران میں بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا چاہیے، کیونکہ اچانک بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض غنودگی یعنی نیند کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور بے ہوش ہو سکتا ہے۔ علاج کے دوران میں مریض کو آرام کرنا چاہیے۔ اسے تازہ پھلوں کا جوس اور صاف پانی زیادہ سے زیادہ پلایا جائے تاکہ بلڈ پریشر کم نہ ہونے پائے۔ اس کی غذا سادہ اور زود ہضم ہونی چاہیے، یعنی ایسی غذا ہو جو جلدی ہضم ہو جائے، جو پتلے شوربے، پتلی چپاتی، روٹی، سوپ یا دودھ، دہی اور دلیے پر مشتمل ہو۔ ڈینگی کا مریض احتیاطی تدابیر اور علاج سے 1 ہفتے کے اندر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض جس کا بخار بہت تیز ہو اور دوا سے دور نہ ہو، ذہنی کیفیت تبدیل ہو جائے، وہ غنودگی میں چلا جائے یعنی نیند بے ہوشی میں چلا جائے، نیند کی کیفیت میں چلا جائے، یا اس کے منہ اور ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے تو اسے فوری طور پر ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے۔ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، یعنی کہ یہ کسی کو ہاتھ لگانے سے یا فضلے یا لعاب وغیرہ سے دوسرے افراد میں منتقل نہیں ہو سکتی، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ TB یا اس طرح کے جو مرض ہیں، یا بعض اوقات جو ہے وہ نزلہ زکام اس طرح پھیل جاتا ہے کہ وہ کسی کو زکام ہو تو اس کے اثرات جو ہیں دوسرے تک منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وائرل بیماری ہے یا وائرس کی بیماری ہے۔ تو یہ بیماری جو یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، اس لیے لعاب یعنی تھوک، پسینے، فضلے یعنی اور کسی ذریعے سے دوسرے افراد میں منتقل نہیں ہو سکتی، البتہ خون کے تبادلے سے منتقل ہوتی ہے۔ اگر مریض کو مچھر کاٹ لے تو وہاں سے ڈینگی کا وائرس لے سکتا ہے اور دوسرے افراد کو کاٹنے سے منتقل کر سکتا ہے۔ ڈینگی بخار ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن لوگوں میں اس کے متعلق کم آگہی یعنی کہ کوئی واقفیت نہیں ہے، تو یہ خطرناک ہے۔ اس سے بچاؤ کی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈینگی مچھر صاف پانی اور بارش کے پانی میں پرورش پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوہر، تالاب، پرانے ٹائر، خالی بوتلیں اور ٹوٹے ہوئے برتن وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ جہاں بھی پانی جمع ہوا ہوگا صاف، وہاں پر یہ اپنے جو ہے انڈے دے دیتی ہے مادہ۔ دن کے وقت یہ گھاس، جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں میں چھپے رہتے ہیں اور گھروں کے اندر تاریک جگہوں میں بھی چھپ جاتے ہیں، جیسے الماریوں کے پیچھے، پردوں کے پیچھے، غسل خانوں، باورچی خانوں اور اسٹور وغیرہ کے اندر، دروازوں کے پیچھے، کیونکہ وہاں پہ انسانی عمل دخل کم ہوتا ہے، جانا آنا کم ہوتا ہے، تو اسی لیے وہاں پر یہ چھپ سکتے ہیں آسانی سے۔ یہ مچھر انسانی آبادی کے قریب رہتے ہیں۔ مختلف سطحوں پر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، جو درج ذیل ہے۔ ذاتی سطح پر یعنی کہ ہر شخص انفرادی سطح پر کیا کوشش کر سکتا ہے؟ سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات میں پوری آستین والی قمیص یا شرٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جسم کے کھلے حصوں خاص طور پر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے نچلے حصوں پر مچھر بھگاؤ لوشن استعمال کرنا چاہیے، یعنی جسے ہم ماسکیٹو ریپیلنٹ کہتے ہیں۔ مچھردانی کے اندر سونا چاہیے۔ مچھردانی یعنی کہ جو ماسکیٹو نیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اندر سونا چاہیے۔ ذاتی سطح پر ایک اور کام کرنا چاہیے کہ مچھر بھگاؤ کوئل اور ٹکیوں کو رات کے وقت کمرے میں سونے سے پہلے جلانا چاہیے۔ ڈینگی کے مریضوں کو مچھردانی کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ مچھر متاثرہ شخص کو کاٹ کر بیماری کے جراثیم دوسرے لوگوں میں منتقل نہ کر سکے۔ اس طرح اس بیماری کی پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ گھریلو سطح پر کیا کرنا چاہیے کہ دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جالیاں لگوانی چاہیے۔ نمبر 2، گھروں اور دفاتر میں مچھر مار سپرے اور کوئل میٹ استعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 3، گھروں کے اندر خاص طور پر چھت کے نیچے، پردوں کے پیچھے، تاریک جگہوں اور سٹورز میں بھی مچھر مار سپرے کرنا چاہیے۔ سپرے کرنے کا بہترین وقت سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہے۔ نمبر 4، مچھر مار ادویات اور سپرے ہفتے میں 1 بار ضرور کریں۔ نمبر 5، پانی سے بھرے ہوئے برتنوں کو ڈھک کر رکھیں کسی ایسی چیز سے، اور گھروں کے سین اور اسٹور وغیرہ سے غیر ضروری سامان ہٹا دینا چاہیے تاکہ ان میں بارش کا پانی جمع نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہے آخری پوائنٹ اس کا کہ ایئر کولر سے پانی کا اخراج کر دینا چاہیے۔
اکثر ہم نے دیکھا ایئر کولر لگے ہوتے ہیں جو پانی سے چلتے ہیں، پانی ان کی خصوں پہ ڈلتا ہے اور وہ ٹھنڈی ہوا پیدا کرتے ہیں، تو وہاں سے پانی جو ہے روز کے روز صاف کر دینا چاہیے کیونکہ جو استعمال میں نہ ہو رہا. طبقاتی سطح پر کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ گھروں اور اس کے آس پاس یعنی محلے کی سطح پر آس پاس کی جگہ کو صاف ستھرا کرنا چاہیے اور اسپرے کرنا چاہیے. گھروں کے ارد گرد کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانا چاہیے. گملوں اور کیاریوں میں پانی کھڑا نہ ہو کیونکہ وہاں مادہ مچھر انڈے دے کر اپنی نسل بڑھا سکتی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے. ابھی ہم نے کہا کہ وہ پودوں میں گھاس وغیرہ میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. گھروں کے آس پاس سڑکوں میدانوں میں جمع شدہ پانی کو فوراً خشک کر دینا چاہیے. اور نمبر 5 تالابوں دلدلی علاقوں اور گھروں میں برقی مچھر مار اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے. یعنی کہ آج کل بجلی سے چلنے والے بھی ایسے آلات آ گئے ہیں جن سے جو روشنی یا کوئی ایسی ریز نکلتی ہیں جو مچھروں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں اور اس طرح مچھروں سے ٹکرا کر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا نصف مطالعہ ڈینگی بخار کا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.